بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ناول جلاد کی قسط نمبر 1۔ 4 سال قبل ٹوٹی ہوئی سائیکلوں، پھٹے ہوئے ٹائروں، خشک دودھ کے خالی ڈبوں، موٹر کار کے نکارہ پرزوں اور رجسٹروں کے دیمک لگے ہوئے گتوں کے درمیان ایک بوسیدہ سی کتاب ملی جس کے ابتدائی آدھے صفحات غائب تھے۔ نچلا گتا موجود تھا اور دیمک نے اس کے صفحات کو ایک خاص ترتیب سے کنگورے دار بنا دیا تھا۔ کتاب انگریزی کی تھی اور اس میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے عنوانات موجود تھے، جن میں سے ایک یہ تھا: ہندوستان میں ہمارے آخری لمحات۔ کتاب کے مالک سے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے تہمت کی گرہ کھولی اور اسے دوبارہ کستے ہوئے کہا، لے جاؤ جی، اس کے کیا پیسے ہوں گے؟ کسی اور کی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ مجھے نوادرات کے اس عظیم ذخیرے سے کسی اور چیز کی حاجت نہیں تھی، لیکن اخلاقاً پرانے اخبارات کا ایک بنڈل 2 روپے میں خرید لیا اور آگے جا کر اسے پھینک دیا، کیونکہ اس جاگیر میں مقیم کیڑے مکوڑے میرے ہاتھوں پر رینگنے لگے تھے۔ آدھی کتاب سے مجھے جو کچھ ملا اس نے دل میں حسرت پیدا کر دی، کاش اس کے باقی اوراق بھی دستیاب ہو جاتے۔ یہ ایک ایسے شخص کی خود نوشت تھی جو مقبوضہ ہندوستان کے بارے میں دلچسپ تحقیقات کر رہا تھا۔ دلچسپ یوں کہ اس نے ہندوستان کے سیاسی پہلو نہیں چھوئے تھے، بلکہ عجیب و غریب لوگوں، روایتوں اور عمارتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اس تحریر میں ڈاکو پربھان سنگھ کا تذکرہ تھا۔ یہ باب خاص طور سے میری توجہ کا مرکز بن گیا، لیکن یہ پربھان سنگھ کے خلاف ایک مہم کی داستان تھی اور اس کے کردار کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی۔ ممکن ہے ان صفحات میں جو ضائع ہو چکے تھے، طویل عرصے تک میں پرانی کتابوں میں اس کتاب کا دوسرا نسخہ تلاش کرتا رہا، لیکن دستیاب نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے قبل ایک شام منگو پیر روڈ کے چوراہے پر میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ ایسٹرن اسٹوڈیوز کی طرف سے 2 نئی کاریں برق رفتاری سے آئیں اور بڑا بورڈ کی طرف گھوم گئیں۔ بس سٹاپ پر ایک ہی روٹ کی 2 بسیں کھڑی تھیں اور دونوں استاد ایک دوسرے سے ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ پیچھے والے استاد نے اس بد فطرت سواریوں کو اتارنے کے لیے بس بیچ سڑک روک رکھتی تھی، جو اسی سٹاپ پر اترنے پر مصر تھیں۔ حالانکہ اگر وہ استاد سے تعاون کرتے ہوئے میل 2 میل آگے اتر جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا۔ بہرحال اس بس کی وجہ سے ٹریفک رک گئی تھی اور کاروں والے سپر مینوں کو بھی بریک لگانا پڑے، لیکن پیچھے والی کار جو غالباً مزدا تھی، بے قابو ہو کر درمیانی فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی اور زور سے اچھل کر الٹ گئی۔ لیکن الٹتے ہوئے بھی اس کا اگلا حصہ دوسری کار سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے دوسری کار میں خاصا بڑا گڑھا پڑ گیا۔ دونوں بسوں والے ہوا ہو گئے، لیکن کرب و جوار میں کھڑے ہوئے لوگوں ان کار کی طرف دوڑ پڑے۔ میرا خیال تھا کہ کار کے ڈرائیور کو شدید چوٹیں آئی ہوں گی، لیکن وہ نہ صرف خود برآمد ہوا بلکہ ہاتھ میں ایک ہاکی اسٹک بھی لے کر باہر آیا۔ دوسری کار سے 2 نوجوان اترے تو الٹی ہوئی کار کے بپھرے ہوئے نوجوان نے کوئی بات کیے بغیر ہاکی دونوں ہاتھوں میں تولی اور پوری قوت سے ان دونوں نوجوانوں پر جھکا دی۔ تبھی ایک ہاتھ درمیان سے برآمد ہوا اور ہاکی اسٹک اس کی کلائی پر پڑی۔ تب میں نے وہ حیرت انگیز منظر دیکھا، ہاکی اسٹک 2 ٹکڑے ہو گئی تھی، لیکن وہ کلائی سلامت تھی۔ اگر یہ اسٹک دونوں میں سے کسی ایک کے سر پر پڑ جاتی تو بلا شبہ ڈھیر ہو جاتا، لیکن اس غیبی ہاتھ نے ایک نوجوان کو موت سے اور دوسرے کو پھانسی کے پھندے سے بچا لیا تھا۔ نوجوان نے بھی جوابی حملے کی کوشش کی، لیکن 2 لمبے لمبے بازو شاخوں کی مانند پھیل گئے اور پھر ایک آواز ابھری، پیچھے ہٹو، کیا پاگل ہو گئے ہو تم لوگ؟ تم ہٹ جاؤ بابا، ایک نوجوان غرایا۔ ایک تھپڑ ماروں گا تو جبڑا ٹوٹ کر دور جا پڑے گا، خود تو مرو گے، ماں باپ کو بھی مارو گے، جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ۔ شاخوں جیسے بازوؤں نے انہیں دھکیل دیا۔ دونوں نوجوان اپنی کار میں جا بیٹھے اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ دوسری کار بدستور الٹی پڑی تھی۔ تب وہ انوکھی شخصیت آگے بڑھی۔ کار کے پیچھے بمپر پر 2 فولادی پنجے جم گئے اور انہوں نے کار سیدھی کر دی۔ لوگ اچھل پڑے۔ اس ناقابل یقین واقعے پر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میری نگاہیں اس شخصیت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ عمر کسی طور 70 سال سے کم نہ ہوگی، قد 6 فٹ 4 انچ کے قریب، رنگ سانولا، پیشانی انتہائی حد تک کشادہ، خد و خال پر روب، چھوٹی سی داڑھی تک سفید تھی۔ سفید کرتا اور ٹخنوں سے اونچا تہمت پہنے ہوئے، شیر کی طرح چوڑا سینہ اور مضبوط شاخوں جیسے ہاتھ پاؤں۔ عجیب شخصیت تھی جس نے وہاں موجود تمام افراد کو مسحور کر دیا تھا۔ تباہ شدہ کار سٹارٹ ہو گئی اور مختلف آوازیں نکالتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔
تب اس بزرگ نے سڑک کے کنارے کھڑے ایک بچے کو آواز دی اور 3 سال کا ایک بچہ ان کے قریب پہنچ گیا، جسے انہوں نے اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا۔ اس وقت ایک اور انکشاف ہوا جس نے میرے ذہن پر تازیانہ لگایا تھا۔ بزرگ کے بازو پر ہندی زبان میں پربھان سنگھ کھدا ہوا تھا۔ میں نے بچپن میں ہندی پڑھی تھی، جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ بہرحال اس دیمک زدہ ناول کا پربھان سنگھ میرے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا، اس لیے اس وقت یہ نام بزرگ کے ہاتھ پر کھدا دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ ضروری نہیں تھا کہ میں انہیں ڈاکو پربھان سنگھ ہی سمجھ لیتا، لیکن اس سے دلچسپی کی کئی وجوہات تھیں۔ ان کی وہ قوت جو اب قصے کہانیوں تک محدود ہو کر نہیں ہے، ان کی شخصیت، بظاہر تو وہ مسلمان تھے لیکن نام ہندی تھا۔ وہ بچے کو کندھے پر اٹھائے آگے بڑھ گئے تو میں نے اپنے دوست سے معذرت کی اور ان کے تعاقب میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد قریب پہنچ کر میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بولے، ہم سے کوئی کام ہے کیا؟ جی ہاں محترم بزرگ، میں ایک کہانی نویس ہوں۔ آپ کی شخصیت مجھے اس قدر پرکشش نظر آئی کہ میں بے چین ہو گیا، خاص طور سے آپ کے ہاتھ پر ہندی زبان میں ایک نام کھدا ہوا۔ میں اس پس منظر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ چونک کر اپنا بازو دیکھنے لگے، پھر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہی نام تھا ہمارا، پر اب اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نام گل محمد ہے۔ پہلے آپ کا نام پربھان سنگھ تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بھانو چوہان کے نام سے آج بھی بھرت پور کے لوگ کانپتے ہیں، لیکن اب ہم صرف گل محمد ہیں۔ بھانو تو کب کا مر چکا۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ جو کچھ سنا تھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ گمنام مصنف نے اپنی کتاب میں کئی جگہ ڈاکو پربھان سنگھ کو بھانو چوہان لکھا تھا۔ اس حیرت انگیز اتفاق پر خود مجھے بھی ہفتوں یقین نہ آیا، اور میں یہی سوچتا رہا کہ یہ کوئی دلچسپ غلط فہمی ہے۔ لیکن اس دوران میں بلا ناغہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ میں نے ان کا بھرپور اعتماد حاصل کر لیا، اور انہوں نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ وہی ایک زمانے میں ڈاکو پربھان سنگھ یا ڈاکو بھانو چوہان کے نام سے مشہور رہے ہیں۔ پھر میں نے چند شرائط کے ساتھ ان کی داستان زندگی لکھنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اس سلسلے میں پہلے میں اس انگریز مصنف کی کتاب کے چند اوراق پیش کر رہا ہوں۔ ریاست بھرت پور موضع اسرالی کی جاگیر چھتروالی کے قریب رہنے والے پربھان سنگھ کی اتنی داستانیں سن چکا تھا کہ بے اختیار اس سے ملاقات کرنے کو دل چاہا۔ راجپوتانہ اور یوپی کے دور دراز کے علاقوں میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ پولیس اور دوسرے انتظامی محکموں کے افراد لا تعداد ٹولیاں اس کی تلاش میں جنگلوں اور پہاڑوں میں ماری ماری پھر رہی تھیں۔ جہاں اس کی موجودگی کی بھنک ملتی، وہاں انگریز افسروں کی سرکردگی میں اتنی پولیس جمع ہو جاتی جیسے کسی ریاست پر لشکر کشی کر رہی ہو۔ بعض اوقات بھانو چوہان ان سے مقابلے پر آ جاتا۔ کئی روز گولیاں چلتی، دستی، بم اور مشین گنوں کا استعمال ہوتا۔ ہندوستانی پولیس کے سپاہی اور انگریز افسران مارے جاتے، لیکن پربھان سنگھ صاف نکل جاتا۔ بات صرف جنگلوں اور درختوں ہی کی نہیں تھی، وہ ساری بستیاں جہاں کی آبادیاں غریب تھیں، اس ڈاکو کی دوست تھیں۔ ہر دوسرے آدمی پر شبہ ہوتا تھا کہ وہ ڈاکو پربھان سنگھ کا ساتھی ہے۔ میں نے پربھان سنگھ سے اس کی محبت اور عقیدت کا جواز تلاش کیا تو بہت سے دلچسپ انکشافات ہوئے۔ وہ غریبوں کا دوست اور ہمدرد تھا، ان دولت مندوں کا دشمن جو غریبوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس نے بہت سے ظالم جاگیرداروں اور نوابوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مظلوموں کو ان سے نجات دلائی تھی۔ وہ دولت مندوں سے لوٹی ہوئی دولت سے غریبوں کی مدد کرتا تھا، اور اس کے کارکن ہر جگہ ایسے لوگوں کی داد رسی کو موجود رہتے تھے۔ ریاست جے پور میں میرے ایک عزیز بہت بڑے عہدے پر متعین تھے۔ ہندوستان کے حالات میں ہمیں انگلینڈ میں ہی معلوم ہوتے رہتے تھے، اور میرے دل میں ہندوستان دیکھنے اور یہاں کے پر اسرار حالات کے بارے میں جاننے کی بڑی خواہش تھی، لیکن طویل عرصہ تک میں ہندوستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ پھر جو ہی موقع ملا میں ان عزیز کے پاس پہنچ گیا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں کی سیر کی اور اس انوکھی دنیا کے ایسے پہلو دیکھے جو دوسروں کی نگاہوں میں نہیں آئے تھے، یا اگر آئے تھے تو ان کے اندر ان پر غور کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ انہی دنوں میرے کزن کیپٹن ووڈکر نے کرنل ہیرس کا ذکر کیا جو بھرت پور میں مقیم تھے۔ دراصل کرنل ہیرس کی بیٹی ماریا سے ووڈکر کا معاشقہ چل رہا تھا، اور ووڈکر میری آڑ لے کر وہاں جانا چاہتا تھا۔ جب اس نے مجھے حقیقت بتائی تو میں بھی خوشی سے تیار ہو گیا اور بھرت پور پہنچ گیا۔
انہی دنوں میرے کزن کیپٹن ووڈکر کرنل ہیرس کا ذکر کیا جو بھرت پور میں مقیم تھے۔ دراصل کرنل ہیرس کی بیٹی ماریا سے ووڈکر کا معاشقہ چل رہا تھا اور ووڈکر میری آڑ لے کر وہاں جانا چاہتا تھا۔ جب اس نے مجھے حقیقت بتائی تو میں خوشی سے تیار ہو گیا اور بھرت پور جا پہنچا۔ کرنل ہیرس قدامت پسند انگریز تھے اور عام لوگوں کی طرح ہندوستانیوں کو تیسرے درجے کی مخلوق سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں ڈاکو پربھان سنگھ کا تذکرہ ضرورت سے زیادہ تھا۔ ہر شخص اس کے بارے میں کچھ کہتا تھا اور کرنل ہیرس اس بات پر سخت چراغ پا تھے کہ انگریز حکومت ان تیسرے درجے کے پسماندہ لوگوں کے 30 منٹ میں کیوں گرفتار نہیں کر لیتی؟ پربھان سنگھ ابھی تک کیوں آزاد ہے؟ اور اس گہرے راز کو کوڑی کرنل کا بیٹا پیٹر لایا تھا۔ پیٹر حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی کا شکار تھا۔ یہ شخص خاصا تندرست و توانا اور چہرے سے ذہین معلوم ہوتا تھا۔ برطانیہ میں خفیہ پولیس کے محکمے میں تربیت لے رہا تھا اور 5 سال کے بعد اپنے والدین سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ جلد ہی بے تکلف ہو جانے والوں میں سے تھا۔ چنانچہ ایک نشست میں اس نے میرے سامنے ہی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے جیسے حکومت برطانیہ نے تیسرے درجے کی ذہنیت کے ہندوستانیوں کے مقابلے میں تیسرے درجے کے انگریزوں کو ہی ہندوستان بھیجا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے ذہین ترین مجرموں پر ریسرچ کرتے ہیں اور خود ان سے برتر بن جاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے شکنجے سے دور نہ رہ سکیں۔ آپ لوگ دنیا کے معمولی اور بے وسائل مجرموں کو نہیں گرفتار کر پاتے۔ اس بات کا کرنل ہیرس نے برا منایا تھا۔ اس نے کہا، ان تیسرے درجے کے لوگوں میں تمہارا باپ بھی شامل ہے۔ پیٹر، تم خود کو کون سے درجے کا انسان سمجھتے ہو؟ پہلے درجے کا ڈیڈی، پیٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو فرسٹ کلاس انسان۔ تم حکومت برطانیہ کے وفادار رہو۔ پربھان سنگھ کا معاملہ حکومت کا معاملہ ہی ہے۔ جاؤ اور ذرا اس ڈاکو کی گردن پکڑ لاؤ، کرنل ہیرس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ضرور ڈیڈی، لیکن مجھ سے تحریری درخواست کی جائے، میں اس تحریر کو محفوظ رکھوں گا اور میرے ریکارڈ میں شامل ہوگی، پیٹر نے کہا۔ بہتر ہے، کرنل ہیرس حکومت برطانیہ کی جانب سے تم سے تحریری درخواست کرے گا، کرنل نے کہا، اور مذاق ہی مذاق میں باپ نے یہ تحریر بیٹے کو دے دی۔ اس کے ساتھ ہی پیٹر نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں تو ان معاملات میں پوری دلچسپی لے رہا تھا، لیکن ووڈکر تھوڑا سا بد دل تھا۔ اس نے تنہائی میں کہا، اس احمق شخص نے ہم دونوں کو بھی ان مہم جوؤں میں شامل کر لیا ہے جو ڈاکو پربھان سنگھ کی گرفتاری کے لیے جائیں گے۔ ماریا بھی اس احمق شخص سے سخت نالاں ہے۔ میرے خیال میں تو یہ مہم خاصی دلچسپ رہے گی، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری کوئی محبوبہ یہاں موجود نہیں ہے، ووڈکر نے مظلومیت سے کہا۔ تم اس مہم میں جانے سے انکار کر دو، بزدل سمجھا جاؤں گا اور یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہ محبوبہ کا بھائی مجھے بزدلی کا تان نہ دے۔ تو ٹھیک ہے کیپٹن، یہ کارنامہ انجام دے کر خود کو محبوبہ کی نگاہوں میں ہیرو بنا لو، کیا حرج ہے؟ ایسا ہی کرنا پڑے گا، پیٹر اس معاملے میں پوری طرح سنجیدہ ہے۔ ہاں، وہ اعلیٰ پیمانے پر بھانو چوہان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا پھر رہا ہے، ووڈکر نے جواب دیا۔ بہرحال ابھی اسے اس مہم جوئی میں وقت لگے گا، اس دوران میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، میری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہیں فرصت مل جائے گی۔ یہی ہوا، میں اور پیٹر گہرے دوست بن گئے۔ پیٹر کی معلومات کے مطابق ڈاکو پربھان سنگھ نے ان دنوں سیتا گھاٹی کے آس پاس کے جنگلوں میں مقیم تھا۔ سرکاری کھوجی اس کے بارے میں دن رات معلومات لا رہے تھے اور کرنل ہیرس کی وساطت سے یہ خبریں پیٹر کو مل رہی تھیں۔ اس دوران کئی بار کرنل ہیرس نے میری موجودگی میں اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ بھانو چوہان کا مسئلہ مقامی پولیس پر چھوڑ دیا جائے، لیکن پیٹر ضدی انسان تھا اور پھر اپنے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے کرنل سے کہا، ڈیڈی، معاملہ برٹش حکومت کا ہے اور ہر برطانوی شہری، خواہ وہ برطانیہ میں ہو یا ہندوستان میں، حکومت کے مفاد کے لیے کام کرنے کا پابند ہے۔ آپ مجھے ایک کارنامہ انجام دینے سے نہ روکیں۔ بھانو چوہان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کی مہم میں بھی شریک تھا۔ بالآخر پیٹر نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور اس کے بعد اس مہم کا آغاز ہو گیا۔ پیٹر نے چند ہندوستانیوں کو بھی ساتھ رکھا تھا، کئی انگریز ہمارے علاوہ تھے۔ سب نے شکاریوں کا بھیس بدلا اور حکومت کا اجازت نامہ بھی ساتھ رکھ لیا تاکہ کوئی الجھن نہ پیش آئے۔ جھیل بدری کے بائیں کنارے سے آگے بڑھنے کے بعد سیتا گھاٹی کے جنگلات کا آغاز ہو جاتا تھا۔ یہاں کا راستہ کراس کرتے ہوئے ہمیں بہت سی چھوٹی چھوٹی بستیاں ملی تھیں اور درمیان میں چوکیاں بھی نظر آئی تھیں جن میں زبردست تعداد میں سپاہی موجود تھے۔ یہ سارے انتظامات بھانو چوہان کے لیے تھے۔
کئی جگہ انگریز افسروں سے بھانو کے بارے میں تبادلہ خیال بھی ہوا، لیکن پیٹر نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس کی مہم بھانو کے خلاف ہے۔ وہ بڑی رازداری سے کام لے رہا تھا۔ جھیل بدری سے 20 میل ادھر آخری چوکی پر 3 ہندوستانی سپاہیوں کی لاشیں آئی تھیں۔ یہ لوگ ڈھاکہ میں پربھان سنگھ کے شکار ہوئے تھے، جہاں اس نے ٹھاکر جیت چرن کے ہاں ڈاکہ ڈالا تھا۔ اندھیرا برق رفتاری سے جھک رہا تھا اور ہم زیادہ آگے نہیں بڑھے تھے کہ گھپ اندھیرے کے سمندر میں ڈوب گئے۔ گہری تاریکی میں درختوں کی شاخیں ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم انہیں ہٹاتے ہوئے ان کے درمیان سے گزرتے رہے۔ پیٹر نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک انگریز افسر سے پوچھا، اس جنگل میں درندے بھی ہوں گے؟ نہیں مسٹر پیٹر، شیر اور چیتے یا ریچھ وغیرہ یہاں کبھی نظر نہیں آئے۔ ہاں، چھوٹے جانور اکثر مل جاتے ہیں، لیکن وہ انسان پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ تعجب ہے، جنگل کافی گھنا ہے۔ ہاں، لیکن آبادیوں کے درمیان گھرا ہوا ہے اور زیادہ وسیع بھی نہیں ہے۔ کبھی درندے رہے ہوں گے یہاں، لیکن جنگل ان سے خالی کروا لیا گیا ہے، انگریز افسر نے جواب دیا۔ لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہوا تھا۔ ہر لمحہ کسی خطرناک جانور کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ پیٹر کے اشارے پر ٹارچ روشن کر لی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں پیٹر نے کہا تھا، فرض کرو ٹارچ کی روشنی دیکھ لی گئی، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم شکاری لباسوں میں ہیں، لوگ ہمیں شکاری ہی سمجھیں گے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم شکار کون سا کریں گے۔ دفتن ایک آواز ابھری، یوں لگا جیسے کسی مشین کی کوئی گراری پہلے تیزی سے چلی اور پھر بتدریج آہستہ ہو گئی ہو۔ سب سے آگے سفر کرنے والے ہندوستانی سپاہی رک گئے تھے اور ان میں سے ایک مقامی زبان میں چیخا۔ فوراً ہی ایک انگریز افسر نے پستول نکال لیا اور ٹارچوں کی روشنی میں بھورے رنگ کے ایک اژدہے کو نمایاں کر دیا، جس کا خوبصورت اور تقریباً 1 فٹ موٹا بدن سمٹ رہا تھا۔ انگریز افسر نے اندھا دھند کئی فائر کیے اور اژدہے کے سر کے چیتھڑے اڑا دیے۔ جنگل کی خاموش فضا بیدار ہو گئی۔ درختوں پر بسیرا کرنے والی چمگادڑوں، کوے اور چیلے ہوا میں چکر کاٹنے لگے۔ یہ درندے خوفزدہ آوازوں میں چیخ رہے تھے اور ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ ان کی مکروہ آوازوں سے ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ اژدہے کی لمبائی 10-15 منٹ سے کم نہ ہوگی۔ اژدہے کی لمبائی 10-15 فٹ سے کم نہ ہوگی۔ وہ بل کھا کر سیدھا ہو گیا تھا اور ہمیں اسے پھلانگ کر آگے بڑھنا پڑا۔ اس خوفناک واقعے سے خوف کی فضا اور گہری ہو گئی تھی۔ سفر کرتے ہوئے آدھی سے زیادہ رات گزر گئی۔ جنگل اب اتنا گھنا نہیں تھا اور دواؤں میں پانی کی نمی اور کسی قدر ہواؤں میں پانی کی نمی اور کسی قدر سیلن سی بسی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ہندوستانی پولیس افسر سے جو ہمارے ساتھ تھا اور انگریزی سے بخوبی واقف تھا، اس نمی کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا، جی ہاں، آگے کچھ فاصلے پر جھیل بھدوئی ہے جو کافی بڑی ہے۔ میرے خیال میں اب وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اس علاقے میں جھیلیں کافی ہیں، میں نے کہا۔ جی نہیں، بس یہی 2 جھیلیں ہیں اطراف میں۔ چٹیل پہاڑوں کے سلسلے کئی 100 میل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سب سیتا گھاٹی کا علاقہ ہے۔ جی ہاں، اصل سیتا گھاٹی بھدوئی کے دوسرے کنارے سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں ہم نے گرم گرم چائے پی اور 1 گھنٹے تک آرام کرنے کے بعد آگے بڑھ گئے۔ گھومنے پھرنے کے بعد واڈکر کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، دوستو، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ رات آخری پہر میں داخل ہو گئی ہے۔ میری رائے ہے کہ آرام کیا جائے تاکہ کل دن میں ہم مزید سفر کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اگر رات بھر سفر جاری رہا تو کل ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہ ہوگا کہ جھیل کے کنارے کنارے سفر کر کے اس کے دوسرے سرے تک پہنچ سکے۔ باقی رات کا سفر واقعی بیکار ہے۔ میں نے بھی واڈکر کی اس بات کی تائید کی اور سیمابی فطرت کا مالک پیٹر تیار ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میری تو خواہش تھی کہ ہم طوفانی سفر کرتے ہوئے بالا آخر پربھان سنگھ کے سر پر جا پہنچیں، لیکن اگر دوستوں کی یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے۔ اور سب نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ڈیرے ڈال دیے۔ ہندوستانی سپاہی ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ انگریز افسر پیٹر اور واڈکر کے ساتھ تھے۔ میں نے اس ہندوستانی افسر کی قربت حاصل کر لی تھی جس کا نام ہرنام سنگھ تھا۔ اس افسر سے میں دیر تک پربھان سنگھ کے بارے میں گفتگو کرتا رہا اور اس نے مجھے بڑی عجیب و غریب کہانیاں سنائیں، لیکن تھکن اس پر بھی غالب تھی اور مجھ سے باتیں کرتے کرتے اس کی آواز بھی ڈوب جاتی تھی۔ چنانچہ اس کی حالت پر رحم کرتے ہوئے میں نے اسے سونے کی اجازت دے دی اور آن کی آن میں اس کے حلق سے بھیانک آوازیں نکلنے لگیں۔ میں نے بھی کروٹ لے لی اور اس تکلیف دہ جگہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند بڑی عجیب چیز ہے۔ ذرا سی دیر میں گہری نیند سو گیا
اور اس وقت تک سوتا رہا جب تک کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا نہ دیا۔ مجھے جگانے والا ووڈکر تھا، جس کے چہرے پر بے پناہ راز پھیلا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی تو نیند کا 1/4 سفر بھی طے نہیں ہوا تھا کہ اس نے مجھے جگا دیا تھا۔ کیا بات ہے یار، کیا مصیبت نازل ہو گئی؟ میں نے کسی قدر جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور ووڈکر نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے آنکھیں مل کر اس طرف دیکھا۔ تمام ہندوستانی سپاہی ایک دوسرے لوگ ایک درخت کے پاس جمع تھے۔ میں نے اپنے اطراف میں دیکھا، سارا سامان اسی طرح پڑا ہوا تھا، لیکن ووڈکر کے علاوہ باقی سب لوگ اسی درخت کے نیچے تھے۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہاں؟ میرا ذہن جاگ گیا۔ اٹھو تو صحیح، ساری باتیں یہیں پوچھ لو گے، ووڈکر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں سنبھل کر اٹھ گیا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، مجھے دور سے ہی وہ حیرت ناک منظر نظر آیا اور میں نے اس طرف دوڑ لگا دی۔ درخت کی ایک شاخ سے انسانی لاش الٹی لٹکی جھول رہی تھی، اور اس کی گردن صرف کھال سے لٹکی ہوئی تھی۔ نرخرا ہڈیوں سمیت کاٹ دیا گیا تھا، اور درخت کے نیچے انسانی خون جمع تھا، جو یقیناً اس کٹی ہوئی گردن سے بہا تھا۔ لیکن لاش کے بدن کے کپڑے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کرنل ہیرس کے بیٹے پیٹر کی لاش تھی۔ لاش کے بدن پر ایک سیفٹی پن سے لگا ہوا تھا۔ انگریز افسر نے کہا، پڑھا کسی نے اسے ہرنام سنگھ، اسے پڑھ کیا لکھا ہے اس میں؟ میں نے ہرنام سنگھ کو پکارا اور وہ میرے پاس آ گیا۔ پڑھ کر سنا چکا ہوں جناب، لکھا ہے، معاف کر دیا ہے سسرو تم سب کو۔ یہی بڑا بولا، سب سے زیادہ بول رہا تھا نا، یہی پکڑنے نکلا ہے نا بھانو چوہان کو۔ بھیج دیا ہم نے سسرے کو نرک میں، اور تم جا کر اپنوں کو بتا دو کہ پربھان سنگھ تمہارے بس کا نہیں ہے، اس لیے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ورنہ سب کے پیٹ کی انتڑیاں باہر ہوتی اور چیل کوے انہیں لیے بھاگے جا رہے ہوتے۔ ہم ہیں تمہارے باپ پربھان سنگھ۔ ہرنام سنگھ نے بڑی مشکل سے اس پرچے کی تحریر کا ترجمہ کیا، لیکن ہم سب ہی اس کا مقصد سمجھ گئے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ سب کو اپنی آنتیں پیٹ کے باہر لٹکتی نظر آ رہی تھیں۔ کسی کے چہرے پر جوش و خروش یا غصہ نہیں تھا، بلکہ سبھی خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ پیٹر کی موت معمولی سانحہ نہیں تھا، در حقیقت وہ اس مہم کا روح رواں تھا، اس لیے اس کی موت کے بعد مہم کا جاری رکھنا ناممکن تھا۔ لوگ تو اسی بات سے دہشت زدہ تھے کہ وہ سو رہے تھے اور پربھان سنگھ ان کے سروں پر موجود تھا۔ اگر وہ سب کو قتل کر دیتا تو کون مدافعت کرتا؟ پیٹر کی لاش کو درخت سے اتارا گیا اور پھر اسے کپڑوں میں لپیٹ کر درختوں کی شاخوں کا اسٹریچر بنا لیا گیا، جس پر لاش کو ڈال کر ہم واپس چل پڑے۔ واپسی کا سفر نہایت تیز رفتاری سے طے ہوا تھا۔ کرنل ہیرس کا خیال آتا تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی۔ ویسے میرے ذہن میں بھی پربھان سنگھ کے بارے میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ پربھان سنگھ کو ہماری اس مہم کے بارے میں کس قدر صحیح معلومات حاصل تھی۔ وہ پیٹر کو بھی جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مہم اسی کی ایما پر ترتیب دی گئی۔ اپنے خط میں اس نے اسے بڑ بولا لکھا تھا، اس لیے یہ بات بھی کہی جا سکتی تھی کہ اسے پیٹر کے الفاظ بھی معلوم تھے۔ بڑی تعجب خیز بات تھی۔ بہرحال ہم سب خستہ حال ایک بستی میں پہنچے اور وہاں سے گھوڑا گاڑیاں حاصل کر کے بھرت پور پہنچ گئے۔ بستی کے کچھ انگریز نواز لوگ بھی ہمارے ساتھ ہو لیے تھے۔ کرنل ہیرس لاش کرنل ہیرس کے سامنے پہنچی تو وہ غش کھا کر گر پڑا۔ گھر کے تمام لوگوں کا برا حال تھا۔ خود کیپٹن ووڈکر کی محبوبہ پاگلوں کی طرح بھائی کی مسخ شدہ لاش سے لپٹ گئی تھی۔ کرنل ہیرس الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھا دیوار پر لٹکی پیٹر ہیرس کی تصویر کو گھورتا رہتا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے اسے رائفل کا معائنہ کرتے اور اس میں کارتوس بھر کر ہوائی فائر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر ایک شام میں نے اور ووڈکر نے ایک منظر دیکھا۔ ہم لوگ گولیوں کی آواز سن کر اس کمرے کی طرف دوڑے تھے۔ بڑے سے گتے پر ڈاکو پربھان سنگھ کا نام لکھا تھا، اور کرنل نے اس کے نام کے تمام حرفوں پر پستول کی گولیوں سے سوراخ کر دیے تھے، اور پھر خوفناک انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ بہتر ہے کرنل ہیرس کو کسی ہسپتال میں داخل کر دیا جائے، میں نے تجویز پیش کی۔ میری اس تجویز پر دوسرے لوگ تو تیار ہو گئے، لیکن کرنل ہیرس خود وہاں جانے کو تیار نہ ہوا۔ تم لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ یہ خیال ذہن سے نکال دو، میں پاگل نہیں ہوں، بس میرے سینے میں آگ سلگ رہی تھی۔ جس دن یہ آگ بجھ جائے گی میں پرسکون ہو جاؤں گا۔ اور کرنل ہیرس نے اس فرض کی ادائیگی میں دیر نہ لگائی۔ ایک رات وہ گھر سے نکل بھاگا۔ وہ اپنی رائفل، پستول اور گھوڑا ساتھ لے گیا تھا۔ رات کو کسی ایسے پہر
وہ گھر سے نکلا تھا کہ دوسرے لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکا، اور صبح ہی یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ غائب ہے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ کرنل ہیرس کا تعاقب کیا جائے، لیکن اس بار ہم کوئی بے وقوفی کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ چنانچہ بھرت پور کے ڈپٹی کمشنر کو مطلع کیا گیا اور اس نے بنفس نفیس ساتھ چلنے کی پیشکش کر دی۔ آن کی آن میں انتظامات ہوئے اور ہم بھی ساتھ چل پڑے۔ میری خاص فرمائش پر ہرنام سنگھ کو بھی ساتھ لے لیا گیا تھا۔ راستے کی بستیوں سے کرنل ہیرس کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں اور پتہ چلا کہ کرنل سیتا گھاٹی کے علاقے کی طرف ہی گیا ہے، لیکن انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے بھی ہم کرنل کی گرد کو نہیں پا سکے تھے۔ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس بار تو یہاں آنا بہت مہنگا پڑ گیا۔ مجھے خاص طور سے تمہاری فکر ہے، کیپٹن ووڈکر نے کہا۔ کیوں؟ میری کیوں؟ بھئی تم مہمان ہو اور اس فیلڈ کے آدمی بھی نہیں ہو، لیکن میں انہیں دلچسپ واقعات کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ یہ تو میری خوش بختی ہے کہ مجھے یہ ماحول مل گیا ہے۔ یہ انگریز کی بدبختی ہے، ووڈکر بولا۔ کیوں؟ ہندوستان کے حالات اب بہت خراب ہو چکے ہیں۔ انگریزی اقتدار کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے کچھ ہو کر رہے گا۔ ہاں، اس کے آثار تو ملتے ہیں، میں نے اعتراف کیا۔ انگریزوں کو بالا آخر ہندوستان چھوڑنا پڑے گا۔ اب اس سلسلے میں اہل اقتدار کے ذہنوں میں کیا بات ہے؟ یہ بات نہیں معلوم ہو سکی، ووڈکر نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ ابھی ہمیں انہی مخصوص راستوں سے گزر رہے تھے جہاں تک پہلے آ چکے تھے۔ ہرنام سنگھ میرے ساتھ تھا۔ مجھے اس شخص سے خاص دلچسپی تھی کیونکہ وہ ہندوستانی ہونے کے باوجود بڑی اچھی انگلش بول لیتا تھا۔ راستے میں ہمیں 2 جگہ کرنل ہیرس کے نشانات ملے۔ یہ بھی ہرنام سنگھ کے باریک بین نگاہوں کا کارنامہ تھا۔ اس نے ایک آدھے جلے ہوئے سگریٹ کو دیکھ لیا تھا جو کرنل ہیرس کے برانڈ کا تھا، اور دوسری جگہ اس نے کافی کا ایک خالی تھرمس بھی پڑا ہوا دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کرنل ہیرس خالص دیوانگی کے عالم میں یہاں نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے باقاعدہ انتظامات کیے ہوئے تھے۔ بہرحال ان دونوں چیزوں سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم صحیح رخ پر اس کا تعاقب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم دوسری جھیل یعنی جھیل بھدوئی کے اس موڑ پر پہنچ گئے جہاں پیٹر کے اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ بس اس کے دوسری طرف سیتا گھاٹی ہے، ہرنام سنگھ نے بتایا۔ ڈپٹی کمشنر جو انگریز تھا لیکن اس وقت سادہ سے لباس میں موجود تھا اور ساتھ ہوئے 1.5 درجن افراد کی رہنمائی کر رہا تھا، رک گیا اور اس نے دوسرے لوگوں سے مشورے کرنے کے لیے قیام کیا تھا، لیکن اس مشورے میں اس نے ہندوستانی افسروں وغیرہ کو شامل نہیں کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کرنل ہیرس کو اب کہاں تلاش کیا جائے؟ ممکن ہے وہ سیتا گھاٹی پہنچ گیا ہو۔ اگر وہ سیتا گھاٹی میں اتر گیا ہے تو پھر اس کی زندگی مشکل ہے۔ میں راستے بھر ایک بنیادی غلطی پر غور کرتا آیا ہوں، ڈپٹی کمشنر نے کہا۔ وہ کیا؟ دراصل ہمیں خیال تھا کہ ہم کرنل ہیرس کو راستے میں ہی جا لیں گے۔ اس کے تعاقب میں سیتا گھاٹی میں آنا پڑے گا، یہ تصور بھی نہیں تھا۔ اس گھاٹی میں ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس مقابلے کے لیے ہمیں پوری کمپنی کی ضرورت ہوگی اور ہمارے ساتھ تو افراد بہت کم ہیں، کیپٹن ووڈکر نے کہا۔ یہی میں سوچ رہا ہوں۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ڈپٹی کمشنر نے کہا۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ کسی کی سمجھ میں کوئی مؤثر بات نہیں آئی تھی۔ سارے پرجوش جوان سرد پڑ گئے تھے۔ ڈاکوؤں سے ان کے خاص علاقے میں مقابلے کا تصور ہی بے حد بھیانک تھا۔ میری رائے ہے اس سلسلے میں ان ہندوستانی افسروں سے بھی رائے لے لی جائے، میں نے تجویز پیش کی۔ تجویز بری نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات بڑے پریشان کن ہیں۔ ان کمبخت ہندوستانیوں پر اب ہمیں زیادہ اعتماد نہیں رہ گیا۔ ان میں سے کسی کے دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے شانے ہلا دیا اور ڈپٹی کمشنر دیر تک خاموش رہا۔ پھر اس نے ہرنام سنگھ کو آواز دی اور ہرنام سنگھ ادب سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ مسٹر ہرنام سنگھ، سیتا گھاٹی قریب آ گئی ہے۔ ہم یہاں ڈاکوؤں سے مقابلے کی تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف کرنل ہیرس کی تلاش میں آئے تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے کرنل ہیرس گھاٹی میں اتر گیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ پسند کر لیں گے سرکار؟ ہرنام سنگھ نے پوچھا۔ ہاں کہو۔ سفید جھنڈا لہراتے ہوئے سیتا گھاٹی میں اتریں، اپنے ہتھیار خالی کر لیں، کسی ایک بندوق یا پستول میں کارتوس نہ ہو۔ اگر پربھان سنگھ سے سامنا ہو جائے تو اس سے کرنل ہیرس کے بارے میں گفتگو کر لیں، اور اگر اس نے ہمیں دھوکہ باز سمجھا تو میرا خیال ہے سرکار کے سفید جھنڈے کو دیکھ کر وہ گولیاں نہیں چلائے گا۔ ہرنام سنگھ نے کہا۔ تمہیں یقین ہے؟ ہاں، صرف اس لیے کہ سرکار وہ چوہان ہے۔ بڑی بات والی قوم ہوتی ہے یہ، ہرنام سنگھ نے کہا۔ ڈپٹی کمشنر نے تشویش زدہ انداز میں یہ منظوری دے دی۔ ہتھیار خالی کر لیے گئے۔ حالانکہ اس بات کو دوسرے انگریز افسروں نے زیادہ پسند نہیں کیا تھا کہ ذرا سی بے ایمانی جہنم کے دروازے کھول دے گی۔
2 سفید کپڑوں کے جھنڈے بنائے گئے جنہیں درخت کی پتلی ٹہنیوں میں باندھ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد تمام لوگ گھوڑوں سے اتر کر ان کی لگامیں پکڑے آگے بڑھ رہے تھے۔ مغرب کی جانب شام کی سرخی گہری ہوتی جا رہی تھی اور جنگلی پرندے قطار در قطار اپنے گھونسلوں کی طرف آ رہے تھے۔ فضا میں طوطوں کی ٹیں ٹیں سے ایک شور برپا تھا، اور جنگل کے اندر درختوں پر بسیرا کرنے والی چڑیلوں کی چوں چوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پتھریلی اور چٹانی زمین پر ہم آہستگی سے بڑھ رہے تھے۔ تقریباً 1 میل چلنے کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے یہ زمین کا آخری کنارہ ہو۔ سامنے زمین کا کٹاؤ صاف نظر آ رہا تھا، اور شام کے دھندلکے میں یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کٹاؤ کے بعد کیا ہے۔ دوستو، کہانی جاری ہے۔ اس کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے قسط نمبر 2 سنیے گا۔